بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں۔ ناظرین، کافی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ دراصل ہم خبروں کے کھوج میں لگے ہوئے تھے ناظرین، پھر ہمیں ایک خبر ملی اور ہم نے اس پہ ریسرچ کی، تو جیسے ہی ہماری وہ ریسرچ مکمل ہوئی تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سن 2017 میں جب نواز شریف کو حکومت سے نکالا گیا تو اس کے بعد دو فقرے بڑے مشہور ہوئے۔ ان میں سے ایک فقرہ تو پھر PMLN یعنی کہ نون لیگ کا پکا پکا بیانیہ بن گیا، اور ایک فقرہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا۔ پہلا فقرہ تھا مجھے کیوں نکالا، اور دوسرا فقرہ تھا جو بعد میں نون لیگ کا بیانیہ بنا، ووٹ کو عزت دو۔ آپ کے اور میرے جیسا عام سا بندہ بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا نون لیگ کا مطلب یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو نواز شریف یا نون لیگ کہہ رہی تھی کہ جی لوگ جس کو ووٹ دے کر منتخب کرتے ہیں، وزیر اعظم بناتے ہیں، اس کو نہ نکالا کرو۔ جب آپ کا دل چاہتا ہے گچی سے پکڑ کر بندے کو باہر نکال دیتے ہو تو یہ لوگوں کے دیے ہوئے ووٹوں کی توہین ہے، تو لہٰذا یہ توہین نہ کرو اور ووٹ کو عزت دو۔ 4-5 سال تک یہ بیانیہ چلتا رہا، پھر حالات تھوڑے تبدیل ہوئے اور جن لوگوں سے ووٹ کی عزت مانگی جا رہی تھی پھر حکومت میں آنے کے لیے ان کی مدد کی ضرورت پڑ گئی، تو پھر وہ ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ آہستہ آہستہ دفن ہونے لگا۔ ناظرین، کل آسمہ شرازی نے شہباز شریف، جس کا نیا نام جھولے لال ہے کیونکہ اصل نام تو اس کا وہ نہیں رہا، زرداری کو لاڑکانہ کی گلیوں میں نہ گھسیٹنے کی وجہ سے اس کا وہ نام ختم ہو گیا تھا، اب اس کا نام جھولے لال ہے۔ تو کل آسمہ شرازی کو انٹرویو دیتے ہوئے ووٹ کو عزت دو کی جو تشریح شہباز شریف نے کی ہے، یقین کریں ناظرین، چس آ گئی ہے۔ شہباز شریف، آپ کو پتہ ہے، وہ ایک ایک لفظ کے بھی ہجے کر کے بولتے ہیں۔ ہجے سمجھتے ہیں ناظرین؟ جس طرح نہیں وہ جوڑ توڑ کر کے پڑھنا ہوتا ہے، بے الف با، ٹے الف ٹا، باٹا، تو وہ شہباز شریف کے بولنے کا جو انداز ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ ایک لفظ کے بھی جوڑ توڑ کر کے بول رہے ہیں، اور لفظ ان کے گلے سے نکل نہیں رہے، بڑا پورا زور لگا کر لفظوں کو آہستہ آہستہ باہر کھسکانے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ووٹ کو عزت دو کی تشریح کی وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو یہ ذرا دیکھ لیں۔ لیکن اس میں وہ بیان نظر نہیں آ رہا جو کا پہلے تھا۔ کون سا بیان؟ یہی وہ کو عزت دو سے بالا سے یہ آسمہ شرازی صاحبہ، یہ جو ووٹ کو عزت دو کو اس کی کلیئرٹی اس میں آ جانی چاہیے۔ ووٹ کو عزت کا مطلب کیا ہے کہ مجھے کسی نے ووٹ دیا تو میں اس کی عزت اور احترام کروں، اور اس کی جو سوچ ہے اور مجھ پر جو اس نے اعتماد کیا ہے میں اس کو پورا کروں۔ یہ ہے ووٹ کی کو عزت دینے کا مطلب، اور اس کے ریٹرن میں میں حتی المقدور خدمت کی کوشش کروں کہ میں اپنے ووٹرز کا، عوام کا میں بھرم رکھوں اور ان کی جو بنیادی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جس حد تک میں کر سکتا ہوں جان لڑا دوں۔ وہ ہے ووٹ کی۔ تو ووٹ کو عزت دو کے نعرے کا یہ تازہ ترین ترجمہ ہے بقول شہباز شریف کے کہ اس نعرے کے بارے میں پہلے لوگوں کو کلیئرٹی نہیں تھی۔ 5 سال تک یہ بیانیہ بنا کے رکھا، اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو اس بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے۔ تو ووٹ کو عزت دو کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ ہمیں ووٹ دیتا ہے، ہم پہ اعتماد کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے بقول شہباز شریف کے، میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، ہمیں اس کا بھرم رکھنا چاہیے، ہمیں اس کے کام کرنے چاہیے۔ تو ناظرین، اگر اس
مزاحیہ سے ترجمے کو 1 سیکنڈ کے لیے ہم حقیقت مان لیں تو اس کا سادہ سا جو مطلب ہم نے 2 دن کی ریسرچ کے بعد نکالا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ 2013 میں لوگوں نے نواز شریف کو ووٹ دیا اور نواز شریف پہ اعتماد کیا، اس کو منتخب کر کے وزیر اعظم بنایا، اور 2017 میں جا کے نواز شریف کو یاد آیا کہ لوگوں نے مجھے ووٹ دیے ہوئے ہیں، مجھ پہ اعتماد کیا ہوا ہے، میں ان کے کام نہیں کر رہا، میں ان کے ووٹ کو عزت نہیں دے رہا، تو نواز شریف پاگل ہو گیا اور وہ اپنے آپ سے کہتا رہا 5 سال تک کہ نواز شریف لوگوں کے ووٹ کو عزت دو۔ شہباز شریف کی ہوئی تشریح سے تو یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔ میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا ہے۔ ناظرین، آپ اگر کوئی اور نتیجہ نکلتا ہے تو وہ مجھے کمنٹ میں ضرور بتا دینا۔ تو ثابت ہوا کہ نواز شریف 5 سال تک جو ہے نا وہ اپنے حواس کھو بیٹھا تھا، پاگل ہو گیا تھا اس غم میں کہ لوگوں نے اس کو ووٹ دیے تھے اور اس نے لوگوں کے کام نہیں کیے، تو وہ اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ نواز شریف ووٹ کو عزت دو۔ تو وقت آنے پہ بیان کس طرح بدلتے ہیں، نظریے کس طرح بدلتے ہیں، پالیسیاں کس طرح بدلتی ہیں، یہ پاکستانی سیاست کا ایک المیہ ہے جس کی یہ ایک زندہ مثال ہے۔ اس سے خوب پتہ چلتا ہے یہ شہباز شریف کا اس نعرے کے بارے میں یہ جو موقف ہے یا اس نے یہ جو تشریح پیش کی ہے، یہ ہمارے پورے سیاسی نظام کی عکاسی کرتی ہے یہ بات کہ ہمارے سیاستدان کتنا سچ بولتے ہیں۔ یقین کریں ناظرین، یہ کوئی ایسے ہوا میں بات نہیں میں کر رہا کہ ہمارے سیاستدان 99.99% جھوٹ بولتے ہیں، چاہے وہ عوام سے ہو، چاہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے ہو، دوسری جماعتوں سے ہو، اداروں سے ہو۔ تو ان سیاستدانوں میں سچ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، صرف جھوٹ ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔